الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جن پر درود پاک پڑھنا کب کب کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری فضیلت ہمیں خود عطا فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. آقا ہی نے کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا ہے، انہوں نے ہی پل صراط سے پار لگانا ہے. آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آج بات کرتے ہیں عاشورہ کے دن کی. کیا اہمیت ہے اس دن کی، کتنا مبارک اور کتنا اہم دن ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور خاص طور پہ اس کی 10 تاریخ عاشورہ جو ہے اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے. ایک ایسا دن ہے جس میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ جب پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. مگر آج اسپیشلی ہم بات کریں گے امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والے دن یوم عاشورہ کو جو واقعہ ہوا. عاشورہ کے دن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے، ادب و احترام کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں. اب عاشورے کے دن ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، آج یوں سمجھیے کہ کچھ عاشورہ کی عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں. عاشورہ کا روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے، یعنی ان کے لیے اچھا کھانا پکائے اور ان کے لیے خرچ زیادہ کرے، تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا. اب ناظرین، آئیے عاشورہ کا دن ہم اور کیا کیا نیکیاں کر سکتے ہیں. تو میں خاص 12 نیکیاں بتاتا ہوں جو ہم نے اس بار نیت کر لیں عاشورہ کے دن کرنی ہے. نمبر 1، روزہ رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، نفل نماز پڑھنی ہے 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف. پھر نمبر 5، علماء کی زیارت کرنا. نمبر 6، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 7، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا. نمبر 8، غسل کرنا. نمبر 9، سرما لگانا. نمبر 10، ناخن تراشنا. نمبر 11، مریضوں کی بیمار پرسی کرنا. اور نمبر 12، دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح و صفائی کرنا. تو یہ 12 نیک کام ہم نے انشاءاللہ عاشورہ کے دن کوشش کر کے کرنے ہیں اور شہدائے کربلا کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے. وہ کس طرح ہوگا کہ عاشورہ کے دن نواسہ رسول جگر گوشائے بطول امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جو گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دی، ہمیں اس دن شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر و درود اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کریم عاشورہ کے دن کی برکت ہمیں عطا فرمائے اور یہ دن روزے میں اور خوب عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو کس بے دردی سے اس کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا. اچھا، کمال کی بات دیکھیں، محبت دیکھیں. اللہ کریم نے، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے، نبی پاک کے خاندان سے کیسی محبت بھی ہے. ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے. ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی 2-3 سال 4 سال میکسیمم 5-7 سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ تکلیف نہیں ستاتی. مگر 1400 سال ہو گئے ہیں. جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے. ہیں شاعر لکھتے ہیں نا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. یہ ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ
آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہستی کون تھی، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا؟ جب یہ سنتے ہیں تو اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم، کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی گود میں پیارے آقا کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، ایک ان دونوں میں سے یعنی دنیا سے چلے جائیں گے، اب آپ ڈیسائیڈ کریں۔ یہ اختیار دیا گیا کہ آپ کے اپنے بیٹے یا آپ کے نواسے، کس کو رکھنا چاہیں گے؟ نبی پاک نے گویا امام حسین کو سلیکٹ کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا اور نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ لیول آف لو سوچیں کتنا تھا، افیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے، کبھی گود میں اٹھانا ہے، کبھی چومنا ہے، کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں، بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگھا کرتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت گویا اس پورے خاندان کو پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں ہمیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیسا چمن تھا، کیسا کرم کا باغ تھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ کیسا خاندان ہے، نبی پاک اتنی محبت فرماتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار نبی پاک کاندھوں پر بٹھائے اور جا رہے ہیں، کسی نے کہا اے برخوردار کیسی تجھے سواری ملی؟ ایک صحابی کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو اے حسن، تمہیں سواری کیسی ملی؟ کیونکہ نبی پاک کے کاندھے پہ ہے نا۔ سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں سوار بھی کتنا اچھا ہے، اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اتنے فضائل، اتنے نازوں سے پالا ہوا۔ اور پھر ایک اور عجیب بات بتاؤں گا، حضرت امام حسین، اچھا پہلے ایک فضیلت کی بات اور سن لیں پھر وہ عجیب بات بتاتا ہوں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈیں، اذان دلوا دیں، کوئی اور نیک آدمی مل جائے تو ان سے گٹی دلوا دیں۔ شہد چٹا کے لوگ بچے کو چٹا دیتے ہیں یا کھجور چھوٹی سی کھلا دیتے ہیں، یہ تحنیک ہے اور یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ آج کل تو ڈاکٹر الاؤ نہیں کرتے، لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی، امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی۔ پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ سوچئے سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ السلام کا لعاب دہن ہے۔ اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر، اللہ کا نام سنا اور زبان تھی حبیب خدا کی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بیان کریں ہم، ہمارے پاس تو سچی بات بتاؤں ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں۔ ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں، اور وہ شاعر کہتے ہیں نا کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور پھر عجب بات جو میں بتانا جا رہا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ السلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، فرشتوں نے آ کر بتائی تھی، اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی بٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے۔ یہ سب کیا تھا؟ اچھا امام حسین خود بھی پتا ہے، بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے،
اور مولا علی کو بھی پتا ہے، کئی صحابہ کو پتا